السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں آپ دیکھیں گے کہ مہک اپنے سسر کی سچائی جاننے کے بعد شمشیر سے بہت ناراض ہوتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ تمہارا باپ ایک بہت بڑا قاتل ہے اور اس سے بحث بہت زیادہ کرتی ہے۔ لڑتے ہوئے وہ وہاں سے جاتی ہے اور رکشہ لے کر گھر چلی جاتی ہے۔ شمشیر اس کو ڈھونڈتا ہوا اس کی ماں کے گھر جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کہیں مہک تو نہیں آئی۔ وہ کہتی ہیں نہیں، اور پھر وہ اپنے گھر آ جاتا ہے۔ مہک جب اپنے گھر آتی ہے تو اس کی ساس اس کو کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور اس کے پیچھے جاتی ہے۔ تب مہک اپنی ساس سے پوچھتی ہے کہ آپ سب نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں بولا، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ آپ سب کی پوری فیملی قاتل ہے، آپ کا شوہر بھی قاتل ہے۔ اور پھر وہ اسے تھپڑ مارتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب شمشیر گھر پہنچتا ہے تو وہ دارا کی طرف جاتا ہے اور اسے راستے میں دارا مل جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ دارا سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا، آپ بابا صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے یا نہیں، اس پر دارا اس کو جواب دیتا ہے کہ یہ سب بابا صاحب نے نہیں کیا بلکہ تم اپنی بیوی کی زبان بول رہے ہو۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں آتا ہے تو وہ مہک بہت غصے میں ہوتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ شمشیر اس کو جواب دیتا ہے کہ میرے بابا صاحب ایسا نہیں کر سکتے، وہ ملازم جھوٹ بول رہا ہے۔ تو مہک اس کو بتاتی ہے کہ تمہاری ماں ابھی میرے پیچھے کمرے میں آئی تھی اور انہوں نے سب کچھ قبول کیا ہے۔ تو پھر شمشیر غصے میں اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں کہ یہ سب بابا صاحب نے نہیں کیا۔ پھر شمشیر کی ماں اسے سچ بتا دیتی ہے کہ یہ سب تمہارے بابا صاحب نے ہی کیا ہے۔ اس کے بعد شمشیر بہت افسردہ ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور پھر مہک کی بہن کا رشتہ دیکھنے اس کے گھر کچھ مہمان آ رہے ہوتے ہیں اور اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ جا کر تیار ہو جاؤ۔ پھر اس کا کزن جب اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں آپ ساتھ نہیں جائیں گی، وہ کہتی ہے نہیں، میں نے نہیں جانا۔ وہ ماں کے ساتھ بحث کرتا ہے کہ آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہیں، یہ تو بہت پاگل عورت ہے، اس کے بارے میں بولنا ہی فضول ہے۔ پھر جب اسے رشتہ دیکھنے والے لوگ گھر آتے ہیں اس کے بعد وہ اس مہک کی بہن کو پسند کر لیتے ہیں، لیکن اچانک وہ لڑکا مہک کی تصویر ان کے گھر میں دیکھ لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد جب وہ مہک کے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کس کی تصویر ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ ہماری دوسری بیٹی ہے۔ تو اس بات پر وہ لوگ رشتہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ایسی جگہ رشتہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد جب مہک کا باپ بہت افسردہ ہوتا ہے تو اس کا بھائی اس کو تسلی دیتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، یہ لوگ ہماری بیٹی کے لائق ہی نہیں تھے، وہ ایسا کہہ کر انہیں تسلی دیتا ہے۔ اتنے میں ان کا بیٹا آ کر مہک کا کزن اپنے چاچا کو حامی بھرتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، ایک بار میں پہلے پیچھے ہٹ چکا ہوں، اس بار وہ کہتا ہے کہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ پھر جب مہک کے کمرے میں شمشیر آتا ہے تو مہک اس سے کہتی ہے کہ آپ کہتے تھے کہ یہ سب میرے ماں باپ نے کیا، میرے ماں باپ نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کو جھوٹ بولا، نہیں، اصل میں تو یہ سب آپ کے بابا صاحب نے کیا ہے، لیکن آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو آپ کے بابا صاحب ہیں نا، انہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ یہاں تو مہک صحیح کہتی ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ ان باتوں سے شمشیر کو غصہ آتا ہے اور پھر وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے، غصے میں جاتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ پھر جب بابا صاحب گھر آ رہے ہوتے ہیں دارا کے ساتھ تو وہ دارا سے کہتے ہیں کہ گاڑی پولیس اسٹیشن لے چلو۔ تو دارا پولیس اسٹیشن کی طرف گاڑی لے کر چل پڑتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں تو وہ ایس ایچ او وہ ان کو اس ملازم کے پاس لے جاتا ہے اور پھر وہ ملازم کو کھینچ کر 2 تھپڑ مارتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں زیادہ شوق چڑھ گیا ہے سچ بولنے کا، اب بولو سچ۔ وہ اسے زبردستی کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ابھی میرے گھر چلو گے اور سب کے سامنے یہ مانو گے کہ تم نے جو بھی کہا جھوٹ کہا، کچھ بھی سچ نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نے جو کہا سچ کہا۔ وہ اس کو ایک اور چپیٹ مارتا ہے کیونکہ اس کو اپنا مرنا بھول گیا ہے، یاد ہوتا تو ایسا کبھی بھی نہ کرتا۔
یہیں پر ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے اور آگے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔